اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے، یہ جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام محمد اور آل محمد پر، کہ جو بچے تخلیق کائنات ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور علم و عمل۔ میں آپ کی میزبان سیدہ شیرین زیدی ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج جو گیسٹ اسپیکر ہمارے درمیان موجود ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، دنیا بھر میں آپ کی خدمات ہیں اور خداوند عالم نے آپ کو ایک ایسی عمدہ اور درد بھری آواز سے نوازا ہے کہ واقعاً یہ سید الشہداء کی عطا ہے اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خاص آپ پر عطا ہے۔ میرے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، ماموں ہیں، اور مجھے اس بات پر بہت فخر ہے۔ میں اپنے اوپر فخر کی کیفیت کو محسوس کر رہی ہوں کہ میں آج محترم شاہد سبزواری کے درمیان موجود ہوں۔ السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ نہ وقت کی بات نہیں، تمہارا حق بنتا ہے کہ تم کو وقت دیا جائے، اور خدا تمہاری توفیقات میں اضافہ کرے اور تمہارے اس چیزوں میں چار چاند لگائے۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، یہ جو آپ نے نوحہ خوانی کا آغاز کیا، یہ کب سے ہے؟ یہ میں بچپن سے میں نوحہ خوانی کر رہا ہوں۔ میری والدہ، جی ایک وقت تھا، مجھے جو وقت یاد ہے، میری والدہ اپنے ٹائم میں قیت اللفظ پڑھا کرتی تھی۔ وہ میرے مدیر کا ایک ماحول تھا، اور میری والدہ جو تھی وہ حدیث پڑھتی تھی، قیت اللفظ، اور ان کے بہت سے پردرد انداز تھے۔ اسی انداز سے کلنگ کرتے ہوئے جعفر بھائی، جو کہ ریکروٹ میں رہائش پذیر تھے، اور وہ ہماری والدہ بھی ان کو جانتی تھی اور پسند کرتی تھی، تو جعفر بھائی کو جب میں نے سنا تو جعفر بھائی میرے دل و دماغ میں آنے لگے۔ پھر وہ چلتے چلتے یہ وقت آیا کہ جعفر بھائی کیا کی کوئی اولاد نہیں تھی، ایک بیٹی تھی ان کی، تو جعفر بھائی نے ایز اے بیٹا مجھے اپنا بیٹا بنایا، اور میں نے ان کو ایز اے بیٹے کی حیثیت سے ان کی خدمت کری اور ان کے ساتھ میں چلی گئی۔ بس وہ نوحے میں پڑھتا رہا جعفر بھائی کے، اور پڑھتے 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 یہ وقت آیا کہ پھر لوگوں نے یہ سوال کیا کہ بھائی یار کہ اب ہر نوحہ جعفر بھائی کا پڑھو گے تو یار تم اپنا کیا پڑھ رہے ہو؟ جی۔ پھر میں نے اسی دھنوں کے ساتھ میں اسی انداز کو رکھتے ہوئے میں نے یہ یہاں کے شعرا جو ہیں، ریحان اعظمی کا نوحہ، مظہر عابدی کا نوحہ، ظفر عباس، ظفر سہیل شاہ کا نوحہ، یہ میں نے لیے، اور میں نے اس کو اپنے طور پر اسی انداز میں ٹون کی، اس لیے کہ اس وقت سب سے آج آسان کام یہ ہے، سب سے آسان کام یہ ہے کہ بچے کی آواز ہے اپنی جگہ، کچھ نہیں ہے، شاعر نے آپ کو نوحہ دے دیا، اور ابھی آپ جائیں اور ایک گانے والے یا پیٹی چلانے والے آدمی کو آپ دیں یا کوئی خبار کو آپ دیں، وہ آپ کو 5 منٹ میں اس کی دھن بنا کر دے دیں، اور اس میں آپ یہ کہہ دیں کہ صاحب ارے صاحب یہ تو دھن ایسی نہیں، اس میں اس یہ اور ڈال دیجئے اور فلاں اور یہ ڈال دیجئے اور یہ، تو وہ انہوں نے ہاتھ کے ہاتھ لکھنے والے نے نوحہ دے دیا اور دھن بنانے والے نے دھن بنا دیا، اور میں نے اس کو ٹیپ کر کے یاد کر کے پڑھ دیا۔ ہم پڑھنے والے جو ہیں تو ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ میں اپنے طور پر ایک شعر خود سوچتا ہوں، ایک شعر خود سوچتا ہوں، اس کے 3-4 بند میں مصرے لکھتا ہوں، اس کی دھن میں، وہ پرچہ میری جیب میں ہوتا ہے، اور میں روڈ میں، گلیوں میں، امام بارگاہوں میں، علم پر یہی دعا ہوتی ہے کہ مولا کوئی ایسی کوئی دھن، ایسا کوئی انداز، تو وہ بہت عمدہ، تو وہ میں اسی انداز میں، اب جب وہ میں نے وہ ریٹیک کیا، پڑھا، تو لوگوں نے کہا نہیں تو جعفر بھائی نے نوحہ پڑھا نہیں، تم نے کہاں سے پڑھا؟ میں کہا نہیں میرا نوحہ، میں کہا بالکل وہ کلک کرنا، تو اس کلکنگ میں مجھے مولا نے یہ مقام دیا کہ مجھے لوگ جعفر بھائی کہتے ہیں، اب مجھے لوگ ان کا بیٹا کہتے ہیں، جعفر بھائی کہتے ہیں، تو میں ٹوٹلی ورلڈ فیم مطلب جعفر بھائی بن گیا، اور میں
माशाल्लाह पढ़ रहा हूँ। और उनकी सबसे बड़ी खसूसियत ये थी कि वो बड़े बड़े मरसिए बड़े बड़े नौवे ज़मानी पढ़ते थे। जी जी बिल्कुल। वही चीज़ मेरे पास है। मैं पूरा अज़ा खान ज़हरा से जरूर शुरू करता हूँ और ईरानी हाल पे एंड करता हूँ मैं। माशाअल्लाह। और मैं ज़बानी पढ़ता हूँ, माशाअल्लाह। मरसिए नौहे रजीस पढ़ता हूँ। यानी ये कैफियत उस वक्त होती है जब इंसान मोहब्बत अहले बैत में डूब जाए हाँ। और उसमें सरशार रहे। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप दुनिया भर में गए हैं, आपको सबसे ज़्यादा पढ़ने का मज़ा किस मकाम पर आया? मज़ा आपकी ख्वाहिश जहाँ है कि मुझे यहाँ बार बार पढ़ने का मौका मिले। बात ये है कि इसमें मैं कह नहीं सकता, इसलिए कि मैंने कनाडा में देखा, अमेरिका में 12 दफ़ा गया हूँ और अमेरिका के कई शहरों में मैंने पढ़ा। लंदन में 3 दफ़ा गया हूँ, मैंने पढ़ा है। मगर मैं इसलिए नहीं कह पा रहा हूँ इस चीज़ को कि अमेरिका में मैंने ये ख़ास चीज़ देखी कि वहाँ कोई भी शब्बेदारी हो, कोई प्रोग्राम हो, 250, 250, 300 लड़का एक कप मातम करता है। सही। यानी वहाँ आपको ये ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी कि मैं नौवा पढ़ने आया हूँ या फिर मातम करने वाले हैं नहीं। 300 लड़का नौजवान वो मातम कर रहा है। जब वो सुबह जब मुलाकात हुई तो पता चला कि वो यहाँ का नहीं है, वो उस शहर से आया है। अल्लाह। इस शब्बेदारी करने वाले ने 25 टिकट, एटलांटा में का शब्बेदारी हो रही है तो उसने ह्यूस्टन वाले को भेजा और वहाँ से 25 टिकट पे नौजवान लड़के मातम के लिए, और वो ऑन टाइम। अब किसी को ज़रूरत ही नहीं है कि मेरा नौवा कौन जवाब देगा, कौन मातम करेगा, कोई टिका के मातम, कोई जवाब। तो मुझे अमेरिका इसलिए बहुत अच्छा लगा। मैरीलैंड में सच्चे भाई का बेटा अली रज़ा जुल्फ़िकार हैदरी, उसने शब्बेदारी वहाँ की। मैं और ज़िया अब्बास, गमखार अब्बास के साथ प्रयास, हम अटलांटा से गए और हमने ऐसे ही पढ़ा। वही बात जो कराची में है वही हमने अमेरिका में देखी, वही रोना और वही पुराने लोगों की पुरानी बातों को तज़किरा करना और वही नौहे पढ़ाना और उस नौहों पे वही रोना। बस मैं सवालात तो और बहुत सारे जहन में मौजूद है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग, क्योंकि आप पाकिस्तान में बहुत कम होते हैं और वक्त नहीं मिल पाता, बहुत से लोगों की फरमाइश होती है कि आप हमारे घर भी नौहा खानी करें। तो मैं उन सब के लिए आज चाहती हूँ कि मैं आपसे फरमाइश करूँगी एक कलाम जो कि याद आई ना तुझे फातिमा सुहरा। हाँ, मैं बिल्कुल पढ़ूंगा और अगर कोई मनक़बत का हो तो मैं मनक़बत सुना। जी, मनक़बत भी इंशाअल्लाह इमाम हसन मुश्तबा की विलादत के हवाले से हम ज़रूर सुनें। पहले ये कलाम कि याद आई ना तुझे फातिमा, याद आई ना तुम्हें फातिमा सुहरा बाबा, करबला जाके हमें भूल गए क्या बाबा। हाय किसका गिला किसकी शिकायत लिखूं, एक नाम भी किसी ने तो ना लिखा बाबा। मैं तड़पते ही गुजर जाऊंगी, अब जो आना तो मेरी खबर पे आना बाबा। अब तो असग़र भी मेरा घुटनियों चलता होगा, मेरे भैया को मेरा नाम बताना बाबा। सो रहे हो अली असग़र जो अगर झूले में, मेरी जानीब से उसे झूला झुलाना बाबा।
دو ہیں اشراط میری تم غور سے سن لو ان کو، میرے بھیا کو میری خبر پہ لانا بابا، اس کو بٹھلا کے سرانے میرے مرقات کے ذرا، بھولی باتیں مجھے کچھ اس کی سنانا بابا، روز محشر تمہیں صغریٰ علی اصغر کی قسم، کرینا بابا سے نہ جا فر کو بھلانا بابا، یاد آئی نہ تمہیں فاطمہ صغریٰ بابا۔ جزاک اللہ، بہت ہی حسن و ملال کی کیفیت تاریخ ہے، اور یہ واقعاً خداوند عالم یہ ہر کسی کی بس کا نہیں ہے، واقعاً جس کے دل میں درد سید الشہداء موجود ہے خدا پھر اسے ایسے ہی لطف و کرم سے نوازتا ہے۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ خدا یہ سچویشن تو ہر ایک کو بھی دیتا ہے، یعنی درد، لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں نوجوان نسل اس طرف آ رہی ہے، بہت سے لوگ ہیں نوحہ خوانی کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں، تو میں چاہتی ہوں آپ ان کو کوئی نہ کوئی پیغام دیجیے اس پلیٹ فارم سے، اور وہ کس چیز کی اس میں ٹپس اور ٹیکنیکس کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے بھی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا ٹوٹلی ایمان ہے، ہمارا یقین ہے اس بات کا کہ ہم سید الشہداء کے ماننے والے ہیں اور ان کی مجلس میں دھوکہ آوازاری کرنے والے ہیں۔ جب فرش ادا بچتی ہے تو ہمارا یقین ہے کہ ہماری شہزادیاں اور سید الشہداء کی ماں اور ان کی سید الشہداء کی بیٹی اور ان کی بہن اور ان کا بیمار اسیر بیٹا جس نے 40 سال تک اپنے بابا کو آنسوؤں سے، خون کے آنسوؤں سے رو رو کے زندگی گزاری، وہ تشریف لاتے۔ جب ایسی ہستیاں اور جو یہاں کی بھی مالک ہیں اور اللہ کی بارگاہ کی بھی مالک ہیں، جب وہ فرش ادا پہ آئیں تو ہم سب پہ لازم ہے کہ ہم فرش ادا کو فرش ادا کی طرح سے بپا کریں۔ اب کچھ نوحہ خوانی میں ایک ٹرینڈ چل گیا، گلیمر اس کے اندر آ گیا۔ جب سے یہ گلیمر اس میں آیا ہے تو اس نے فرش ادا کی مجلسوں میں نوحہ خوانی کو تھوڑا سا کراس میں کر دیا۔ اس کے بعد پھر ایک دوسرا ایٹم یہ آ گیا کہ لفافہ۔ بالکل ایسا ہی۔ اب لفافہ جب آ گیا تو پھر وہ مقصد، جس مقصد کے لیے میں آیا تھا رونے کے لیے اور رلانے کے لیے، وہ مقصد میرا ختم ہو گیا۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ انسان کی زندگی اس کی زندگی کا مقصد، انسان کی زندگی کا مقصد اس کا پیٹ ہوگا۔ تو انسان کی زندگی کا مقصد اس کا پیٹ ہو گیا۔ جب اس کا پیٹ ہو گیا تو اس نے پھر وہ لفافہ شروع کر دیا اور لفافہ دینا۔ اور اگر اس سے ہٹ کے بات کرو، لفافے سے ہٹ کے بات کرو، گلیمر سے ہٹ کے بات کرو، سب سے بڑی بات ہے کہ عزت۔ مولا حسین کی بارگاہ میں مولا حسین کا تذکرہ کرنے والا، چاہے وہ مرثیہ پڑھنے والا ہو، چاہے وہ ذاکر حسین ہو، چاہے وہ نوحہ خوان ہو، مولا نے پہلا کام یہ کیا کہ تمہیں سب سے پہلا کام تمہیں عزت زمانے میں دے دی، جس کے لیے انسان پیسے دے کر کے عزت کراتا ہے، اپنی سفارش لگا کے اپنی عزت کراتا ہے، لوگوں کو پیسہ دے کے اپنی عزت کراتا ہے۔
سب سے پہلا اسٹیپ مولا نے تم کو عزت کا دے دیا. تم نوحہ پڑھتے ہو, تمہیں پہلا مقام اللہ مولا نے یہ دیا کہ تمہیں عزت دے دی. ایسے ہی میں ذاکری کرتا ہوں, مجھے عزت دے دی. میں مرثیہ خوانی کرتا ہوں, مجھے عزت دے دی. جب مولا آپ کو یہ عزت دے رہے ہیں تو اب اس میں آپ کو مولا لفافہ بھی دے دیں. اب تم اپنے طور پر نہیں. میں جن صاحب بیاضوں کو میں نے دیکھا ہے, سچے بھائی, خدا غریق رحمت کرے, اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے. ناظم بھائی, جعفر حسین قاسمی, علی ضیاء رضوی, ایٹلانٹا میں انجمن غمخواران عباس, استاد ضبط جعفر شہدی. ہم ان کے جونیئروں میں ہیں, ان کے ہم نوکروں میں ہیں. تو ہم بس لفافہ اور گلیمر یہ ہم اس سے گو کہ ہماری مطلب ٹھیک ہے, ہمیں نہیں ہے مطلب ہم یہ سوچیں کہ ہمیں وہ مقام اور یہ وہ, تو اب مقام تو سب مولا کی بارگاہ میں ہے, مولا ہی دیں گے. لہذا جب یا مولا سے جب یہ مقام لینا ہے تو پھر یہ دنیا کی باتیں جی ایسے یہ دنیا کی باتیں. بالکل. آج روح عزاداری تو ہے لیکن روح عزاداری نہیں ہے. جو گلیمر کی بات ہے, انشاءاللہ اگر انسان کے دل میں خلوص ہے تو واقعہ سے یہ جو شہداء کا لطف و کرم انسان کے شامل حال ہوتا ہے. اور میں چاہتی ہوں کہ آپ کوئی اسی دوران منقبت کا چند اشعار ہمارے دیکھنے والوں کے لیے. میرے حسین کا جو بھی غلام ہو جائے, وہ ان کی طرح سے عالی مقام ہو جائے. جو آئے سامنے ان کے بنے وہ شمر و یزید, جسے یہ چاہیں علیہ سلام ہو جائے. وہاں کی مٹی بھی ہوتی ہے لائق سجدہ, وہاں کی مٹی بھی ہوتی ہے لائق سجدہ. سرے حسین کا جس جا خیام ہو جائے. میرے حسین کا جو بھی غلام ہو جائے, بلا لے مجھ کو زیارت کے واسطے مولا, کہ ظاہرین میں میرا بھی نام ہو جائے. جزاک اللہ. میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے ہمیں اتنے قیمتی وقت میں سے اپنا وقت دیا چند لمحات کے لیے, اور یہ واقعاً
ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے. انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں اسی انداز سے عزاداری کو برپا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو نیات ہیں وہ نیتیں ہماری انشاءاللہ کہ خالص ہو سکیں. ایک بار پھر شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. بہت شکریہ. جی اللہ شکر تم لوگوں کو الہی آمین. علم دے تم بچوں کو اور مجھے مولا حسین سے پنجتن سے آل محمد سے محبت وابستہ رکھے گا. الہی آمین. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اسی کے ساتھ اپنی میزبان سیدہ شہید زیدی کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.